سیرت طیبہ بے شمار پہلو ہمارے لیے بہترین مشعل راہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا والصلاة والسلام علی من ارسلہ الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم، انسان ایک دائرے میں رہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ سیرت کے دو پہلو ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ہے۔ صورت کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے آقا کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا ایسے آپ کسی انسان کی تخلیق نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سیرت ہے، سیرت جس کو آپ اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو بالکل اپنایا جا سکتا ہے۔ سیرت کا لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے، سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ تو سیرت یعنی حالت اور عادت کو کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک طرز عمل ہے انسانی معاشرے کے ساتھ، میں اسی پر یہ 5-6 منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے گھر میں بچے ہوتے ہیں، عام طور پر ہم بچوں کو کبھی ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کبھی ان پر سختی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مدارس میں ایک کمزور پہلو جو ہمارا بیان کیا جاتا ہے وہ ذرا اساتذہ کا بچوں کو مارنا بھی ہے، یعنی یہ ایک حقیقت ہے۔ اور سکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور بقیہ جگہوں میں بھی۔ آپ یقین جانیے، یہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز شروع کر لیتا ہوں، انی لاسمع بکاء الصبی، میں جب پیچھے کوئی خاتون اگر بالفرض نماز میں کھڑی ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے اور اس کے رونے کی آواز کو میں سن لیتا ہوں تو میں نماز کو فاخفف الصلاۃ، میں نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، صرف اس وجہ سے مخافت ان تفتن امہ، کہ اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ یعنی نماز کو بھی میں مختصر کر لیتا ہوں صرف اس وجہ سے۔ یہ آقا کا طرز عمل ہے۔ میرے اور آپ کے گھر میں اگر بچیاں ہیں تو بچیوں کو عام طور پر لوگ جو ہے بچوں کو ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں بچیوں کے اوپر۔ آقا فرماتے ہیں من عال جاریتین، جو آدمی صرف 2 بچیوں کی پرورش کر لیتا ہے، دخلت انا وہو فی الجنہ، میں اور وہ جنت میں ایسے داخل ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں نوجوان ہوتے ہیں، وہ نوجوان کبھی کبھار کوئی غلطی کر لینا تو ماں باپ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک بخاری کی روایت نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آقا نے ہم ایک غزوے میں بھیجا، ہم واپس آئے اور ہم بھاگ کر آ گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جب ہم بھاگ کے آئے، خود یہ حدیث کے جملے ہیں نحن الفرارون، کہ ہم بھاگے ہوئے آئے تو ہم مارے چھپ کے پھرتے تھے کہ کہیں آقا کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو اب مدینہ منورہ بڑا شہر تو تھا نہیں، تو اچانک ہم ایک گلی میں آقا کے سامنے آ گئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الفرارون، ہم بھاگ کے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بل انتم العکارون، تم تو واپس آئے ہو، وَأَنَا فِئَتُكُمْ، اور تم مجھ سے مدد لے کے پھر واپس پلٹنے والے ہو۔ تسلی دے دی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم بھاگے ہوئے ہو، کیسے بھاگے، فرمایا تم مجھ سے مدد لے کے، تم مجھ سے مشورہ کر کے پھر واپس میدان جنگ میں کیا ہونے والے ہو۔ میں اور آپ اپنے گھروں میں بزرگوں کو دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جاء شیخ، ایک بوڑھا بزرگ آئے اور وہ آقا سے یرید النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا سے کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ فَأَبْطَأَ الْقَوْمَ أَن يُوَسِّعُوا لَهُ، قوم نے دیر کر دی اس کو جگہ دینے میں، صرف دیر ہی کی۔ ابھی صحابہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان بزرگوں کو کہیں بٹھا دیں مناسب جگہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آقا کی جو سیرت ہے وہ ہم ہر طریقے سے اپنا سکتے ہیں، بچوں کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، بچیوں کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، ماں باپ کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، بزرگوں کے حوالے سے بھی اپنا سکتے ہیں، نوجوانوں کے حوالے۔ میں آخری بات کروں گا، آپ یقین جانیے حضرت اکثم سیفی جو ہے ایک صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں
کہ میں اپنے قبیلے سے جب آقا کی خدمت میں حاضر ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ ابھی مکمل وفد کو نہ لے کر جائیں، اکیلے جائیں۔ میں آیا، میں نے آ کر آقا سے پوچھا آقا کی عاجزی کیا، جو ابھی محترمہ فرما رہی تھی، میں نے آقا سے 2 سوال کیے کہ من انت وما ممن انت وما انت، یعنی آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کا پروگرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعارف فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ یعنی میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اتنی سی بات۔ اور جو اپنا پروگرام بتایا وہی وہ سورہ نحل کی آیت بتائی کہ ان اللہ یأمر، کہ اللہ کریم جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ صحابی واپس گئے، انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے تو اس کو 2 جملوں میں بیان فرمایا، لیکن جو آپ نے اپنا پروگرام بتایا وہ وسیع ہے۔ تو یقیناً آقا کی زندگی ہمارے لیے لائق تقلید ہے، اور اللہ کریم ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔